ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ مسجد اور مدرسے کے مال میں ناجائز تصرف کرنا، اس میں سے کچھ رقم نکال لینا، جسے ہم چوری کرنا بھی کہہ لیتے ہیں، چوری کر لینا، تو یہ معاملات کرنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں یہ بڑا سخت گناہ ہے، ناجائز و حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ سخت قسم کی وعیدیں اس حوالے سے بیان ہوئی۔ ایک روایت میں آیا، امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث کو نقل کیا، حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کی راویہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی طریقے سے وقف کے مال میں، چندے کے مال میں تصرف کرنا، یہ تو بڑا سخت حکم رکھتا ہے۔ علماء نے مسجد کا وقف کا جو مال ہوتا ہے، اس حوالے سے علماء نے بڑے سخت احکام بیان کیے جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاص طور پر میں کہتا ہوں مسجد سے تعلق رکھنے والی جو کمیٹیاں ہیں، مدارس کی جو انتظامیہ ہیں، جو امام ہیں، جو مؤذنین ہیں، انہیں یہ معاملات پڑھنے چاہیے، انہیں یہ معاملات سمجھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ اور فقہا نے بڑے سخت احکام بیان کیے اور فرمایا جو مال وقف ہے، وقف کا جو مال ہوتا ہے مثل مال یتیم ہے، یعنی جیسے یتیم کے مال کے احکام ہے نا، اسی طرح وقف کے مال کی اہمیت ہے۔ یتیم کے مال کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ فلمان والحفیظ، جو لوگ ان کاموں کے اندر ملوث ہیں، جو ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں یاد رکھیں دنیا عارضی ہے، دنیا کے حصول کے لیے، جاہ و جلال کے لیے جو آپ یہ دنیا کی ذلیل دولت آپ لے رہے ہیں، اور اس کے بدلے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو قیامت کے دن سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ ذرا غور کریں نا، یہ دنیا کی جو دولت ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ عارضی دولت ہے۔ آج ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، لاکھوں روپے بیماری کے اندر نکل پڑتے ہیں، کوئی ایک کیس پڑتا ہے تو لاکھوں روپے وکیلوں کی فیس میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا نام اعمال دکھائیں گے؟ ڈرنا چاہیے اس معاملے سے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز جو ہے میں اپنے جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ایک جو ہے وہ حکمت عملی سے سامنے والا بندہ گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے نا کہ یار میں یہاں پر ڈنڈی مار لیتا ہوں، مجھے موقع مل گیا، تو وہ ڈنڈی مارنے سے رک جاتا ہے صرف آپ کی ایک حکمت عملی کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ لوگ بھی یہ حکمت عملی اپنایا کریں اس مسئلے کے حوالے سے کہ کسی مسجد میں آپ چندہ دیتے ہیں، آپ کسی مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، تو چندہ دینے کے بعد بالکل بھول نہ جایا کریں کہ بھئی چندہ دے دیا ٹھیک ہے وہ جانے۔ اب اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں کہ چندہ دے دیا، بھئی وہ چندہ بھی لے لیا، سالوں گزر گئے، وہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ بھئی مسجد کے لیے چندہ لیا، تعمیر کے لیے چندہ لیا، فلاں منزل تعمیر ہو رہی ہے اور رقم بھی دے دی، سارا معاملات ہو چکے ہیں، ان سے جا کے پوچھے تو صحیح، تاکہ انہوں کے ذہن میں اگر کچھ غلط چل رہا ہے تو وہ رک جائے۔ یوں ہی اگر میرے پاس کوئی آتا ہے، مجھے کوئی رقم دے کر جا رہا ہے، میں مسجد کا امام ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں امانت داری کے ساتھ وہ رقم کمیٹی کے ہاتھ میں دوں، یا میں اگر خود وہ کام کروا رہا ہوں مسجد کا تو میں وہ کام کروا دوں، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس رقم کو میرا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ ہر اس شخص کے لیے جو ان کاموں میں مبتلا ہے، اسے ڈرنا چاہیے ان معاملات سے۔ تو اب یہاں پر ایک تو ذمہ داری میری تھی کہ میں وہ کام کرتا، ایک ذمہ داری اور ایک اخلاقی ذمہ داری کہہ لیں اس کو، یہ حکمت عملی آپ اس کو کہہ لیں، دینے والے کی بھی ہے۔ اسے چاہیے کہ اگر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ کمیٹی کے علم میں ڈال دے کہ بھئی امام صاحب کو رقم دی ہے، تاکہ امام صاحب اگر کچھ غلط سوچ رہے ہوں گے تو وہ غلطی سے رک جائیں گے۔ خاص طور پہ ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر ایسے معاملات چل رہے ہوں، جہاں پر مشہور ہو گیا یار یہاں پر چندے کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کی ایک حکمت عملی سے کوئی گناہ ہونے سے رک جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھیے گا، یہ جو میں نے کہا نا کہ جو میں نے وعیدیں بتائی ہیں یا جو اس طرح کے معاملات میں پڑے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف شہرت کی وجہ سے اور گلی کوچوں میں باتوں کی وجہ سے کوئی بندہ بلا وجہ بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے، بلا وجہ معاملات میں پھنس جاتا ہے۔ تو دیکھیں یاد رکھیں یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر جو ہے وہ شرعی ثبوت کے آپ کسی پر کوئی الزام نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس فلاں نے کہہ دیا نا کہ یوں ہو گیا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس وہ ہم مان لیتے ہیں، ہم اس بیچارے کا پورا آخر سے لے کر شروع تک سارا فیوچر اس کا تباہ کر دیتے ہیں، اس کی ساری دینی خدمات کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے،
یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر شرعی ثبوت کے آپ کسی بھی حکم نہیں لگا سکتے، اور یہ مسئلے علماء نے حل کرنے ہوتے ہیں، یہ مفتیان اکرام ہیں جو معتمد علماء ہیں، مفتیان ہیں، یہ انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ آیا میں یہ بات کرنے لگوں میرے پاس ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں بغیر ثبوت کے صرف جو ہے وہ سنی سنائی بات میں آگے بتا رہا ہوں، میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اچھا دوسری چیز یہاں پہ یہ بھی سمجھے، جو میں نے یہ کہا نا کہ معاملات کے اوپر معلومات رکھیں، پیسے دے کر آپ بالکل بھول نہ جائیں، کمیٹی سے بھی رابطے میں رہیں، تعلق میں رہیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ بھائی ہمارے علاقے والے رقم دیتے ہیں تو انہیں ساری خبر رہتی ہے کہ ہم نے کس کام کے لیے رقم دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ کمیٹی والوں کا سکون خراب کرنا شروع کر دیں، آپ اماموں کا مؤذنوں کا سکون خراب کرنا شروع کر دیں، اور دیے آپ نے 5 روپے ہیں، دیے آپ نے 10 روپے ہیں، دیے آپ نے 100 روپے ہیں، اور وہ 100 روپے کی رقم کا حساب دینے کے لیے آپ نے 2 گھنٹے کمیٹی کو بٹھا لیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک آسان طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ کبھی جو ہے وہ کچھ علاقے کے اثر و رسوخ والے شخص یا آپ کا اگر اپنا مسئلہ ہے تو کبھی سائیڈ میں لے جا کر اس میں انہیں کوئی جو ہے نا برا بھی نہ لگے، وہ اپنی ذلت بھی محسوس نہ کریں، کبھی طریقے سے آپ نے پوچھ لیا حضرت وہ میں نے رقم دی تھی اس کا کیا ہوا، وہ اگر آپ کو معقول جواب دیتے تو آپ ان کی بات سمجھ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آنے والی ہے، اور اگر وہ ایسا کوئی جواب دے رہے تو پھر آپ آگے بات بڑھا دیں، پھر آپ کمیٹی تک بات رکھیں کہ بھئی آپ کی کمیٹی کے میں نے فلاں بندے کو پیسے دیے تھے اور یہ مجھے معقول جواب نہیں دے پا رہے۔ یہ تو طریقہ سمجھ آتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں آپ کھڑے ہو کے آپ نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ بھئی وہ سولر کا مسئلہ ہو گیا فلاں مسئلہ۔ یہ بھی معاملات ہوتے ہیں، کبھی کبھار ٹیکنیکلی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جیسے کسی مسجد میں سولر کے لیے آپ نے رقم دی، اب سولر بھی لگ گیا، اب وہ سولر مسئلہ کر رہا ہے، تو ہم یہاں بھی کمیٹی پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی سولر نہیں چل رہا، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ بھائی آپ جا کے پوچھ تو لو ان سے کہ سولر کیوں نہیں چل رہا، آخر وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہاں بھئی یہ پریشانی ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہے اور یہ مسئلہ ہے، ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں 15 لاکھ 20 لاکھ کے سسٹم لگائے نا، ان کے خود کے بیان ہیں ان کے گھروں میں نہیں چل رہا، ان کے آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے جذبات کے ساتھ نہیں، ہوش و حواس میں اخلاقی طریقے سے معاملات حل کرنے ہوتے ہیں تاکہ معاملات جو ہے آگے نہ بگڑے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتا چلوں، جو میں نے کہا نا کہ عطیات کے حوالے سے، چندوں کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے، اس حوالے سے دعوت اسلامی کا جو سسٹم ہے نا چندے کا، یقین جانے بہترین سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، رہبر شریعت مولانا الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر دراز کرے، ان کا سایہ ہم پر دراز کرے۔ آپ کی حکمت عملی مرحبا، اور ہماری جو شورا ہے، جو اراکین شورا ہیں، کیا حکمت عملی اپنائی ہے۔ آپ یقین جانیں انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے چندے کا، جی چندہ جو جمع ہوتا ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چندہ جمع کر رہے ہیں، جو اسٹال لگا کر بیٹھتے ہیں اور مدنی عطیات باکس جو آپ کی دکانوں پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے رقم نکالی اور رسید بنا کے چلے گئے، اب یہ اپنی جیب میں رقم رکھ لیں گے؟ 1 روپیہ آپ کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے رسید دے دی ہے نا تو اب سمجھ لیں آپ کی رقم محفوظ ہو چکی ہے، آپ نے رسید لی ہے تو آپ کے پاس میسج آیا ہے۔ دعوت اسلامی نے سسٹم دیکھیں کتنا پیارا بنایا ہے، آپ اگر رقم جمع کراتے ہیں آپ کو میسج موصول ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی رقم پہنچ چکی ہے، دعوت اسلامی کا نمبر ہے، اس نمبر سے آفیشیلی نمبر سے آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کی رقم موصول ہو چکی ہے۔ اور آپ کبھی ڈونیشن سیل پر چلے جائیں، جو چندہ جمع جہاں کرایا جاتا ہے، وہاں جا کے آپ سسٹم دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی چلے جائیں گے نا کہ بھئی میں نے قسم کے کفارے کے جو ہے وہ اتنی رقم جمع کرانی ہے، تو پھر دیکھیں آپ سے کتنے سوالات کیے جائیں گے۔ آپ کو ایک رسید دے دی جائے گی، آپ سے رسید بھروائی جائے گی، قسم کے الفاظ کیا تھے وہ الفاظ لکھے، کیا الفاظ سے قسم کھائی تھی، تاکہ پتہ لگے قسم ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ رہے قسم ہو گئی، وہ قسم ہی نہیں ہوئی، وہ الفاظ آپ سے پوچھیں گے قسم ٹوٹ چکی ہے نہیں ٹوٹی، کیونکہ قسم کا کفارہ تو ٹوٹنے کے بعد دیا جاتا ہے، ٹوٹنے سے پہلے نہیں دیا جاتا۔ آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں اتنے سوالات کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے غبن کرنا ہوگا وہ تو آپ کی رقم لے کے رکھ لیں گے، بھائی ہم نے خرچ تو کرنی نہیں ہے، انہوں نے آپ سے رقم لے کے رکھ لی، لیکن یہ سوالات پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی رقم صحیح مصرف میں خرچ کی جائے گی۔ تو دیکھیں دعوت اسلامی کے سسٹم کے اندر رقم اگر ایک مرتبہ آ گئی، ان کے ریکارڈ میں چڑھ گئی، تو اب تو تقریباً سمجھ لیں ناممکن ہی ہے کہ اس رقم کے اندر کوئی غبن کر جائے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں۔ امیر اہل سنت دعوت اور قادم العالیہ، ہمارے اراکین شورا، نگران شورا خود کئی مرتبہ یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ سمجھا چکے، بتا چکے کہ دعوت اسلامی کے اندر جو چندہ دیا جاتا ہے، تو وہ چندہ آپ نے اگر دیا ہے، آپ نے کئی رقم دی تو آپ اس کی رسید ضرور وصول کریں، یہ اخلاقی تقاضا ہے، آپ کی رقم سیو ہو جائے گی۔ اب اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پر میرے پاس کوئی آیا،
اس نے آकर مجھے کہا کہ حضرت یہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ میں نے دعوت اسلامی کے لیے دیے اور آپ یہ وہاں پہنچا دیجیے گا. وہ مجھ پہ اعتماد کر کے چلا گیا, اس نے مجھ سے رسید نہیں لی. اب یہاں پر ایک غلطی میں نے کی, جب مجھے مجلس نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ آپ رقم لیں گے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی رسید دینی ہے, میں نے نہیں دی, یہاں میں نے غلطی کی. اچھا, ایک اخلاقی غلطی وہ بھی کر گیا. اسے چاہیے تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم دے رہا ہے تو کم از کم کوئی پروف تو اس طرح کا لے جائے کہ بھئی میں نے رقم جمع کرا دی ہے. اور جب دعوت اسلامی کے اراکین شورا کی طرف سے یہ اعلان کیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے رقم جمع کرانی ہے تو آپ رسید لے کر جائیں, تو اب وہ رسید لے کر نہیں گیا, میں نے وہ رقم آگے جمع نہیں کرائی, تو یہاں قصوروار میں ہوں, یہاں میری غلطی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دعوت اسلامی نے 10 لاکھ کی رقم کا غبن کر دیا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ رقم دعوت اسلامی کے پاس پہنچی ہی نہیں ہے, وہ رقم وہاں جمع ہی نہیں ہوئی ہے. ان کی ریکارڈ پہ چڑھے گی, اب ان کی ریکارڈ میں آ جائے گی کہ ہاں بھئی یہ رقم آ چکی, اب وہاں نہیں کچھ ہو سکتا. لیکن جب ایک چیز وہاں جمع ہی نہیں ہوئی تو اب یہ کیسے کہا جائے گا کہ دعوت اسلامی نے غبن کر دیا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو رقم پہنچی نہیں نا. باقاعدہ یہ جو ہمارے اسلامی بھائی بستوں پر بیٹھتے ہیں, انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ ہم سے باقاعدہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. جب ہم یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ اسی طرح کسی کو بھی اٹھا کے بٹھا دیا, ایسا نہیں ہے. انہیں باقاعدہ کتابیں اس موضوع پر دعوت اسلامی کی طرف سے لکھی گئی ہیں, چندہ کرنے کی احتیاطوں پر اور چندے کے بارے میں سوال جواب, ان ناموں سے کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ کی. آپ خود بھی ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کتابوں سے باقاعدہ ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, اور پھر آئے دن ان کے مشورے ہوتے ہیں, آئے دن جو اراکین شورا ہیں وہ ان کی تربیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف ذمہ داران ان کی تربیت کرتے ہیں. یہ سارے معاملات کی جاتے ہیں, مکمل طور پر جو ہے وہ ان سے ریکارڈ لیا جاتا ہے کہ کتنی رقم جمع کی ہے, کتنی نہیں کی. تو اس اعتبار سے یہ ایک بڑا بہترین سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کو, ہر تنظیم کو اس طرح کا ایک سسٹم بنانا چاہیے تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں, لوگوں کو اعتماد ہو کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اب جو انہوں نے سسٹم بنایا, پھر کام بھی بولتا ہے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ کام بول رہا ہے, اتنی مقدار میں اگر لوگ چندہ دے رہے ہیں تو پھر الحمدللہ دعوت اسلامی نے کام بھی اس سے بڑھ کر دکھایا ہے. تو یہ احتیاطیں جو ہے وہ تنظیمات کو کرنی چاہیے. اچھا, میں نے بطور خاص دعوت اسلامی کا ذکر کیا ہے, تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ دعوت اسلامی کے علاوہ جتنی تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری تنظیمیں غلط طریقے سے چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے, کیونکہ ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کو, ہمارا خود دعوت اسلامی سے تعلق ہے, تو اس بنا پر میں نے اس کا ذکر کیا. بقیہ اور بھی تنظیمات ہوں گی جو احسن طریقے سے کام کر رہی ہیں, جنہوں نے بڑے اچھے پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام عشاقان رسول کی, تمام اہل سنت و جماعت کی جو تنظیمات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.